أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات و خواتین اسلام، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں ان کے حالات، ان کی زندگی، یہ ایمان کی علامت ہے. صحابہ رضی اللہ اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کرنا، ان کے حالات کے بارے میں جاننا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، ساتھی، ان کے شاگرد، ان کے پاس تربیت یافتہ، کیونکہ ان لوگوں نے اسلام کو، ایمان کو، احسان کو صحیح طریقے سے سمجھا. اسلام کے احکام کو انہوں نے کیسے امپلیمنٹ کیا اپنی زندگی میں، یہ ساری چیزیں ان کی زندگی کے حالات کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، اور انصار سے بغض رکھنا، نفرت کرنا نفاق کی علامت ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کو جنت کا وعدہ کیا اور اتنی عظیم شہادت آسمان سے نازل فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. قرآن کریم میں آپ مطالعہ کر لیں، جہاں کہیں کہ صحابہ کی غلطیوں کا ذکر ہوا، وہاں اللہ تعالیٰ نے صاف یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. میرے بزرگوں، آج کے خطبے میں ہم وہ مظلوم صحابی، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کے لیے یمن سے نکال کر مدینہ پہنچا کر، جن کے ذریعے دین کی اتنی بڑی خدمت لی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، آج ظالم فتنہ پرور لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے بارے میں شک کرتے ہیں اور ان کو غلط قسم کے تہمت لگاتے ہیں. کیسی کیسی تہمتیں، نعوذ باللہ. اور آخر یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ ایک صحابی ہیں جن سے 5000 سے زیادہ حدیثیں منقول ہیں، مروی ہیں. اور صحابہ کے زمانے میں یہ بات معلوم تھی، معروف تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کو جاننے والے، یاد رکھنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شکل میں موجود تھا. لوگوں نے، صحابہ کے زمانے میں ان پر ایک بات آئی کہ بہت زیادہ حدیثیں تم روایت کرتے ہو. انہوں نے بتایا
کہ کیسے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کیا. آئیے ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں ہم آج سنتے ہیں. بے شک ان صحابہ رضی اللہ اجمعین کی زندگی کے حالات جاننے کا اس کا لازمی ثمرہ اور نتیجہ یہ ہے کہ ان سے محبت پیدا ہوتی ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض ہو رہا ہے اور ہم ان کے ساتھ ایمان کی، ان کے ساتھ محبت کی ہم ثبوت دیں گے، اپنے بچوں کا نام ابو ہریرہ رکھیں گے، اپنے بچوں کا نام ابو ہریرہ رکھیں گے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ کو ہم پھیلائیں گے. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں حدیثوں کے روایت کرنے والوں کو، تاریخ کے بڑے بڑے لوگوں کو، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ دمشق کے تھے، سیریا کے، 748 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 748 میں. اور انہوں نے بڑے بڑے لوگوں پر تاریخ پر بڑی کتابیں لکھی. تاریخ الاسلام کے نام سے 50 جلدوں میں، 50 وولیم میں، اور ایک ایک وولیم تقریباً 500 صفحات کے ان کی مشہور کتاب ہے. سیار اعلام النبلاء، تذکرۃ الحفاظ، اس قسم کی بے شمار کتابیں. علماء نے کہا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک کے لوگوں کو اگر جمع کر دیا جائے میدان میں تو امام ذہبی بتائیں گے یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. اتنا بڑا علم. اور جن کے نام کو لے کر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، اے اللہ مجھے امام ذہبی کا قوت حافظہ، میموری پاور مجھے عطا فرما. یہ کہہ کر انہوں نے زمزم کا پانی پیا. کون؟ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب فتح الباری بخاری کی بہترین شرح میں شمار ہوتی ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ بہت بڑے امام، بڑے فقیہ، بڑے مجتہد، حافظ کا مطلب یعنی قرآن کا حفظی نہیں، قرآن کے حفظ کے ساتھ ساتھ احادیث اور آثار وغیرہ یاد رکھنے والے، مقری، قرآن کریم کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو اچھی طریقے سے جاننے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، مجاہد، عابد، عبادت گزار، زاہد، جو دنیا کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھتا. ابو ہریرہ الدوسی الیمانی، سید الحفاظ الاسبات، سید الحفاظ والاسبات. السبت علم حدیث میں ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب کہ یہ شخص جو روایت کرتا ہے ذرا برابر بھی اس میں غلطی نہیں کرتا ہے. حدیثوں کو جو سناتا ہے، سندوں کو جو یاد کرتا ہے، اس کے میموری پاور میں ذرا برابر بھی آپ انگلی اٹھا کر نہیں بتا سکتے. سید الحفاظ والاسبات، ایسے لوگوں کے وہ سردار ہیں، ماسٹر ہیں. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے ان کا ذکر فرمایا. امام ذہبی اور دوسرے مورخین کے ان کے ناموں کے بارے میں بہت سارے ان کے نام بتائے کیونکہ وہ مشہور تھے ابو ہریرہ سے. ہریرہ کہتے ہیں عربی میں چھوٹی بلی کو، بلی کا بچہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پالتے تھے، بلی سے محبت. ایک مرتبہ ان کے گریبان سے بلی کا بچہ گرا، پوچھا کیا ہے؟ کہا یہ بلی کا بچہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے کہا اباہر، اے بلی والے، اے بلی کے باپ، اے بلی والے. تو یہ نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، کنیت سے وہ مشہور ہوئے. 28 سال کی عمر کے تھے جب یہ یمن سے یتیم کی حالت میں اپنے والدہ کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ نشأت یتیما وہاجرت مسکینا، میری نشو نما یتیم کی حالت میں ہوئی، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور بالکل غربت اور مسکنت کے عالم میں میں نے ہجرت کی. یمن سے آتے ہیں اور جنگ خیبر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہاں پہنچتے ہیں سن 7 ہجری کے شروع میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ خیبر میں شرکت کرتے ہیں.
جیسا کہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. ان کی ماں میمونہ نام ہے ان کا. اب آئیے ذرا سنیے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی سے محبت ایمان کی علامت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کی قسم, اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بھی مومن کو پیدا کیا, اس نے میرے بارے میں سنا, اگرچہ کہ اس نے مجھے نہیں دیکھا, تو وہ ضرور مجھ سے محبت کرے گا. کوئی بھی مومن اگر پیدا ہوگا اور اگرچہ کہ وہ مجھے نہیں دیکھے گا, میرے بارے میں سنے گا, تو ضرور وہ مجھ سے محبت کرے گا. ان کے شاگرد یزید بن عبد الرحمن کہتے ہیں, ابو ہریرہ کیسے تم کہہ رہے ہو, کیسے تم کہہ رہے ہو کہ ہر مومن تم سے محبت کرے گا؟ کہا کہ میری ماں مشرکہ تھی, اسلام نہیں لائی تھی, اور میں انہیں اسلام کی دعوت دے رہا تھا, لیکن وہ نہیں مان رہی تھی. ایک مرتبہ میں نے ان کو دعوت دی, اسلام لانے کی دعوت دی, تو انہوں نے, میری ماں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ کہے جو میں پسند نہیں کرتا. آپ کے بارے میں انہوں نے ان کی شان میں گستاخی کی. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آیا. میں نے کہا, اللہ کے رسول, میں میری ماں کو اسلام کی دعوت دے رہا تھا, لیکن وہ برابر انکار کر رہی تھی. آج میں نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی, انہوں نے آپ کے بارے میں ایسا جملہ کہا جو میں پسند نہیں کرتا. اللہ کے رسول, آپ دعا کیجئے کہ میری ماں ہدایت پائے جائے, مسلمان ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا کی, اللہم اہدی ام ابی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. تو میں کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دعا سن کر فوراً میں خوش ہو کر نکلا, یقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر کہ آپ کی دعا قبول ہو کر رہے گی. دعا سننا ہی تھا, فوراً دوڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اپنے گھر گئے تو دیکھتے ہیں کہ دروازہ بند ہے. میری ماں نے میرے چلنے کی آواز سن کر کہا, ابو ہریرہ باہر ہی رہنا, اندر نہیں آنا. اور میں نے پانی کی آواز سنی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے غسل کی اور ان کا جو پورا ڈریس ہوتا ہے اس کو پہنا اور جلدی کر کے دروازہ کھولا. پھر کہا, ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق سچا معبود برحق کوئی نہیں, اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے غلام, اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً دوڑا اور خوشی سے میں رو رہا تھا. میں نے کہا, اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی. اللہ کے رسول, میری ماں کو اللہ نے ہدایت دے دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی. یہ معجزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اور آپ کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور خوشخبری دی, اللہ کی تعریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اچھی بات کہی. پھر اس کے بعد میں نے کہا, اللہ کے رسول دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور میری امی سے مومنوں کے پاس محبوب بنا دے, مجھے اور میری ماں کو مومنوں کے پاس محبوب بنا دے. وہ لوگ مومن مجھ سے محبت کرنے لگیں اور مومن ہم ان سے محبت کریں, ہم مومنوں سے محبت کریں اور مومن ہم سے محبت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں, اللہم حبب عبیدک ھذا یعنی ابا ہریرہ و امہ الی عبادک المؤمنین وحبب الیہم المؤمنین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں, اے اللہ تیرے اس پیارے چھوٹے بندے کو یعنی ابو ہریرہ اور اس کی ماں کو تیرے مومن بندوں کے پاس پسندیدہ انسان بنا دے, محبوب انسان بنا دے, اور ان کی طرف مومنوں سے ان کے دلوں میں مومنوں کی محبت ڈال دے. ابو ہریرہ کہتے ہیں, کوئی بھی مومن اگر پیدا ہوگا, سنے گا اور مجھے دیکھے گا بھی نہیں, تب بھی وہ مجھ سے محبت کرے گا. میرے بزرگوں, یہ ایمان کی علامت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عزت, ان کا احترام
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنیاد پر صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایمان کی علامت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی جلیل سے ہم محبت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے جو تکلیفیں اٹھاتے تھے. اصحاب صفہ مسجد نبوی کے شمالی حصے میں ایک علاقہ تھا جو غریب صحابہ رہتے تھے. ان کا کوئی گھر نہیں تھا, ان کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے, وہیں رہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صدقہ آتا تو کھاتے, ورنہ جو ہے ایسے ہی رہتے تھے. ان میں ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور اپنے پیٹ پر کئی دن بھوک کی وجہ سے پتھر باندھ کر زندگی گزارتے تھے. آپ یہ واقعات انشاءاللہ آئندہ خطبے میں سنیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی محبت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان محترم صحابہ کے ساتھ قیامت کے دن میدان محشر میں جمع فرمائے, جب لوگ جن سے محبت کرتے ہیں اور جن کی مدد کے لیے آج صحابہ پر کلام کرتے ہیں, ایسے بدتین لوگوں کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. اے اللہ تو ہم سب کو ان صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ میدان محشر میں جمع فرما. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف رحیم ورب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, وذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر.